بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شاہ محمود قریشی کے حالیہ دورہ سعودی عرب اور دورہ UAE کے بعد پاکستان کے سعودی عرب اور UAE کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ نئی اپڈیٹس ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کا دورہ پلان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک آخری دورہ کر کے دیکھیں سعودی عرب اور UAE کا، اور یہ جو حالات اور تعلقات بگڑ رہے ہیں یہ آر ہوں یا پار ہوں۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے پہلی بار اس بات کا بھی جواب دے دیا ہے کہ کیا پاکستان سے ایک وفد اسرائیل کے خفیہ دورے پر گیا تھا یا نہیں گیا تھا۔ ان رازوں سے بھی عمران خان نے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اور جنرل راحیل شریف جو 39 ممالک کی افواج کے سربراہ ہیں سعودی عرب میں، وہ ان 39 ممالک کی مسلم فوج کی سربراہی کو اپنے پاس رکھیں گے یا اسے چھوڑ دیں گے۔ اس بارے میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے وہ ہم آپ کو سب سے آخر میں چل کر بتائیں گے۔ آج انہوں نے ایک سچے اور محب وطن سپہ سالار ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان، سعودی عرب اور UAE کے تعلقات کس طرح سے خراب ہونا شروع ہوئے تھے، اور شاہ محمود قریشی کے حالیہ دورہ کے بعد یہ تعلقات مزید کشیدگی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ان تعلقات کے خراب ہونے کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز کا ذمہ دار عمران خان کو اور ISI کو ٹھہرا رہے ہیں، لیکن عمران خان کا اور ISI کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جب مودی سرکار نے کشمیر سے 370 آرٹیکل کا خاتمہ کر دیا، تب UAE کی طرف سے مودی کو انسانی حقوق کے اعلیٰ ایوارڈز دیے جا رہے تھے، ان کو تمغے پہنائے جا رہے تھے، وہاں پر بھارت میں انویسٹمنٹس کے اعلانات ہو رہے تھے، اور OIC کشمیر کا نام لینے کو تیار نہیں تھی۔ اور پھر جب پاکستان نے اپنا بلاک بنانے کی کوشش کی تو ان کو تب بھی تکلیف شروع ہو گئی کہ اب پاکستان مسلم امہ کو لیڈ کرے گا، اور انہوں نے پاکستان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے پیسے آپ سے واپس اٹھا لیں گے، آپ کے ورکرز کو واپس بھیج دیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کو مسلم بلاک بنانے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور جواباً پاکستان نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی اپنی فوجیں آپ کے ممالک سے واپس بلا لیں گے، لیکن خدشات ان کو بدستور تھے، اس لیے پہلے ہی ہمارے کہنے سے پہلے ہی انڈیا وہاں چلا گیا کہ ہمارے ورکرز بھی حاضر ہیں، ہماری افواج بھی حاضر ہیں۔ تو اب ان حالات میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ جہاں تک قرضے کی بات تھی، پاکستان نے قرضہ واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک دفعہ سعودی عرب نے واپس مانگا، پاکستان نے اعلان کر دیا۔ دوسری بار سعودی عرب نے واپس مانگا، تب بھی پاکستان نے میعاد سے پہلے ہی واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس میں پیسے بھی ہیں، اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں 13 ارب ڈالر سے زائد کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان کے ٹوٹل ریزروز ہیں وہ 20 ارب ڈالر سے زائد کے ہیں۔ تو پاکستان بڑے آرام سے ان کو پیسے واپس کر سکتا ہے، لیکن ڈالر کا ریٹ بڑھ جائے گا، ڈالر کی کمی ہو جائے گی، اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس سلسلے میں چین نے پاکستان کی مدد کی تاکہ پاکستان فوری طور پر ان کو وہ قرضہ واپس کر سکے جو پاکستان استعمال بھی نہیں کر سکتا، صرف ریزروز میں رکھا ہوا ہے، اور اس پر پاکستان سود بھی دے رہا ہے۔ تو جہاں تک قرضہ واپس کرنے کی بات پر بلیک میل ہونا تھا، پاکستان بلیک میل نہیں ہوا۔ لیکن جہاں تک پاکستانی ورکرز کی بات ہے، اب جانتے ہیں پچھلے دنوں جے شنکر UAE اور سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے، اور وہاں پر اپنے ورکرز کے بارے میں بولا تھا کہ ہم پاکستانی ورکرز کی کمی کو ریپلیس کر سکتے ہیں، کیونکہ UAE نے پاکستانی ورکرز کے ویزا پر بین لگا دیا تھا جو بدستور لگا ہوا ہے۔ تو کیا ورکرز کے معاملے پر پاکستان بلیک میل ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ پاکستان ملائیشیا سمٹ میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ سعودی عرب نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ وہاں پر گئے، نیا بلاک بنایا تو ہم آپ کے ورکرز کو نکال دیں گے۔ اور ورکرز خالی ورکرز نہیں ہیں، ہزاروں خاندان ہیں۔ اگر ایک بندہ وہاں پر کام کر رہا ہے تو 10 بندے یہاں پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ سعودی عرب اور UAE کو ہی ہوتا ہے کیونکہ انہیں سستی لیبر ملتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھارت تیار بیٹھا ہوا ہے، اور بے شک رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک طرف بات ہے سعودی عرب کے 3 ارب ڈالرز واپس کرنے کی، UAE کے 2 ارب ڈالرز واپس کرنے کی، دوسری طرف جو بات ہے ورکرز کی، تو آپ ورکرز کو دیکھیں کہ صرف UAE سے 4 ارب ڈالرز ہمیں سالانہ آ رہے ہیں جو ورکرز اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں، اور سعودی عرب سے تو اس سے بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ تو اب پاکستان کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو سعودی عرب اور UAE کے سامنے جھک جائے،
سی پیک سے پیچھے ہٹ جائے، چین کو چھوڑ دے، ایران کو چھوڑ دے، ترکی کو چھوڑ دے، ارطغرل ڈرامہ بند کر دے، یعنی ایسی باتیں وہ ہمیں کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بے عزتی ہے۔ اور جو لوگ عمران خان کو اور آئی ایس آئی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو وہ پھر بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہم ان کی اس طرح کی ساری باتیں مانتے رہے ہیں، اسی لیے آج تک ہم اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو سکے۔ اور عمران خان جب ملائیشیا سمٹ میں نہیں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں پھر آپ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے ہی نہیں دیتے۔ ایک طرف اپوزیشن ہے، ایک طرف امریکہ، اسرائیل، بھارت اور عرب ممالک، یہ ایک پوری انٹرنیشنل مافیا بن چکی ہے جس کا مقابلہ اکیلے عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہے ہیں۔ عوام پہلے مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، اگر آپ نے ان کو آنکھیں دکھائی تو آپ کو پھر مزید قربانیاں دینی پڑیں گی، یا پھر آپ خاموشی سے ان کی باتیں مان لیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں، بھارت کے سامنے جھک جائیں، چین کو چھوڑ دیں، سی پیک سے پیچھے ہٹ جائیں، ایران اور ترکی کا ساتھ بھی آپ چھوڑ دیں، اور بھارت آپ پر چھوٹے موٹے حملے کرتا رہے، کوئی سرجیکل سٹرائکس وغیرہ کرتا رہے تو آپ اس کا جواب نہ دیں کیونکہ مودی نے الیکشن جیتنا ہوتا ہے، تو پھر پاکستان اس طرح کے تمام معاملات کے لیے تیار رہے، یا پھر پوری قوم تیار ہو جائے اور ایک ہو کر کہے کہ ہم تیار ہیں ہر طرح کی قربانی کے لیے، ہم اپنے ملک کو کھڑا کریں گے، نہ ان چوروں کو چھوڑیں گے اور نہ انٹرنیشنل مافیا کو ان کے مقاصد میں کامیاب ہونے دیں گے۔ تو ان حالات میں جب شاہ محمود قریشی کا دورہ بھی ناکام ہو چکا ہے تو اب ایک آخری دورہ جو عمران خان کا ہوگا وہ کروانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ عمران خان جائیں گے، یو اے ای جائیں گے، سعودی عرب جائیں گے، اور وہاں پر جا کر حتمی فیصلے ہوں گے کہ یا تو معاملات آر ہوں یا پار ہوں۔ پہلے آپ نے کرونا کی آڑ میں پاکستانی ویزا پر پابندی لگا دی، حالانکہ کرونا سب سے زیادہ بھارت میں ہے، لیکن ان پر پابندی نہیں لگی، پاکستان پر لگی، اسلامی ممالک پر لگی۔ پھر بعد میں جب اس بات پر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے کہا کہ یہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے لگائی ہے، تو آپ کی تو سیکیورٹی بھی ہم کر رہے ہیں، تو ہم سے آپ کو سیکیورٹی کے کیا مسائل تھے؟ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے وہ بھارت ہے، وہاں پر تو آپ نے پابندی نہیں لگائی، ان سے آپ اسلحہ خرید رہے ہیں، ان کی فوج کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کے ورکرز کو ویلکم کر رہے ہیں۔ بھارت میں $100 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے سعودی عرب، اور $75 ارب کی انویسٹمنٹ یو اے ای کر رہا ہے، اور یو اے ای ایون کہ مقبوضہ کشمیر میں، سری نگر میں جو پاکستان کا کلیم ہے وہاں پر بھی یو اے ای انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اب اس وقت سعودی عرب اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے، وہ ورکرز کو نکالنے کی دھمکی نہیں دے رہا، اور یو اے ای پیسے واپس نہیں مانگ رہا، ورکرز کو نکالنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ یہ ایک دم سے پورا دباؤ کیوں نہیں ڈال رہے پاکستان پر؟ کیونکہ پیچھے سے مانیٹر کوئی اور کر رہا ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ آج بھارت میں جو اسرائیلی ایمبیسڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت کی کسی کے ساتھ بھی جنگ ہوتی ہے تو اسرائیل بھارت کی پوری مدد کرے گا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کل یو اے ای میں بھی کہہ چکے ہیں کہ بھارت ایک بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن کرنے والا ہے جس کا الزام وہ پاکستان پر لگائے گا، اس کے بعد وہ سرجیکل سٹرائکس کرنا چاہتا ہے، اور اس بار جو پاکستان کا جواب ہوگا بھارت کو وہ 27 فروری بھول جائے گا۔ اور یہ شاہ محمود قریشی نے یو اے ای میں بیٹھ کر اس لیے کہا کیونکہ ہم نے جب ابھینندن کو پکڑا تھا تب یہی ممالک ہماری منت سماجت کر رہے تھے کہ ابھینندن کو جانے دو، آپ اپنا بدلہ لے چکے ہو اور بڑے بھرپور طریقے سے لے چکے ہو۔ تو اب بھارت کا جو پلان ہے یہ صرف بھارت کا نہیں، یہ امریکہ اسرائیل کا پلان ہے۔ پاکستان پر جو دباؤ ڈالنا ہے وہ چین پر اصل میں دباؤ ڈالنا ہے، کیونکہ چین کی سرحد کے اندر یہ اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، تو چین کا جو انٹرسٹ ہے، جو سی پیک ہے جو پاکستان کے اندر ہے، یہ اس کو نقصان پہنچا کر چین پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب پاکستان جواب دے گا، جیسے ان کے پائلٹ کو پکڑا تھا، جیسے ان کے طیارے گرائے تھے، تو ہمیشہ کی طرح انٹرنیشنل پریشر پڑے گا پاکستان کے اوپر، اور انہوں نے دیکھا کہ 27 فروری کو پاکستان نے کوئی پریشر نہیں لیا تھا، اس لیے یہ اب پہلے سے ساری گیم تیار کر رہے ہیں۔ تب پاکستان کو کہا جائے گا کہ تم نے اگر بھارت کا یہ جو علاقہ قبضہ کیا ہے یا جو اس کے فوجی پکڑے ہوئے ہیں، یہ اگر تم نہ چھوڑو تو تمہارے جو 16 لاکھ ورکرز ہیں سعودی عرب اور یو اے ای میں، یہ ہم واپس بھجواتے ہیں۔ ابھی تو صرف انہوں نے ویزا بین کیا ہے، وہ بھی صرف یو اے ای نے کیا ہے، اور پاکستان کو تقریباً 1000 نوکریاں ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے۔
اس کے علاوہ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو خبر اڑائی جا رہی تھی اسرائیل کی طرف سے کہ پاکستان کا ایک خفیہ وفد آیا تھا خفیہ دورے پر، جس میں وزیر اعظم کے سینئر ایڈوائزر تھے، وہ اسرائیل گئے تھے، جس کو اپوزیشن نے خاص طور پر مریم نواز نے بہت اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ خود ہی پھنس گئی تھیں، کیونکہ اس میں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ عمران خان کے سینئر ایڈوائزر اسرائیل کے دورے پر گئے ہیں یا نہیں گئے، لیکن یہ ضرور ثابت ہو گیا تھا کہ نواز شریف نے 2 بار وفد بھجوایا تھا اور بے نظیر کی ملاقات ہوئی تھی امریکہ میں اسرائیلی وفد کے ساتھ۔ تو ان باتوں پر عمران خان نے آج اپنا منہ کھول دیا اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرنا تو کسی وزیر یا مشیر کے وہاں پر جانے کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا۔ اور سب سے آخر میں ہم آپ کو جنرل راحیل شریف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں ایک 39 ممالک کی فوج کا اتحاد بنا تھا، جس کو نیٹو طرز کی فوج کہا جا رہا تھا۔ اس فوج کے جو سربراہ تھے، جو کمانڈنٹ چیف تھے، وہ پاکستان کے جنرل راحیل شریف کو مقرر کیا گیا تھا۔ تو جنرل راحیل شریف کی 4 سال کی جو مدت تھی وہ پوری ہونے والی ہے، اور جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن کی آفر دی گئی ہے جو جنرل راحیل شریف نے ریجیکٹ کر دی ہے۔ اور یہ ایک پیغام ہے سعودی عرب کے لیے کہ جب آپ نے پاکستان کے ساتھ ہی تعلقات نہیں رکھنے تو پھر پاکستانی فوج کی طرف سے بھی آپ کو خدا حافظ ہے۔ یہ ایک سچے اور محب وطن سپہ سالار کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔